السلام علیکم. وائس آف قراقرم سے فدا حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج نیشنل پریس کلب میں کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی. کتاب کا نام ہے کون پھول اور تتلیوں کے پنکھ. اسے تحریر کیا ہے ڈاکٹر طاہرہ کاظمی صاحبہ نے. یہ بنیادی طور پر کتاب نہیں ہے بلکہ مختلف مضامین کا مجموعہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ کا تعارف یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ شعبے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں، لیکن بہت سارے موضوعات پر درجنوں خصوصاً حقوق انسان کے حوالے سے ان کا جو کالم ہے وہ ہم سب پہ شائع ہو جاتے ہیں. بہت سارے کالم تو میں نے بھی پڑھے ہیں، لیکن سارے کالم تو خیر میں نہیں پڑھ سکا. تو آج خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یہ ان کی جو کتاب کی تقریب رونمائی ہے اس میں شرکت کا موقع ملا، اور اس موقع پر ہم ڈاکٹر صاحبہ سے گفتگو کرتے ہیں. کہ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا کہ شعبے کے لحاظ سے آپ ڈاکٹر ہیں، کیسے خیال آیا کہ آپ کو ان جو معاشرے میں جو پائی جانے والی یہ جو خامیاں ہیں اس پہ لکھنے کا آپ کو؟ ٹھیک ہے، چھوڑ دیجیے. شوق تھا لوگوں کو سیدھا کرنے کا. یہ شوق آپ نے کیسے پالا؟ بس میں جب بھی دیکھتی تھی مجھے شروع سے بہت ساری چیزیں عجیب لگتی تھیں. وہ مجھے بچپن سے ہی لگتی تھیں کہ لڑکے اتنے آزاد کیوں ہوتے ہیں، لڑکیاں اتنی پابند کیوں ہوتی ہیں، آدمی جو ہیں انہیں کھلی چھٹی کیوں ہوتی ہے، عورتوں کو جو ہے وہ اتنا پابند کیوں رکھا جاتا ہے، وہ اتنا پابندیوں کا شکار کیوں ہوتی ہیں. پھر جب میں خالی ڈاکٹر نہیں ہوں، میں گائناکالوجسٹ ہوں. پھر جب میں نے گائناکالوجی پریکٹس کرنی شروع کی تو وہ شعبہ ہی عورتوں کا تھا. تو پھر وہ جہاں میں ان کی بیماریاں دیکھتی تھی وہاں میں ان کے ذاتی مسائل بھی سنتی تھی. اور چونکہ وہی بات ہے کہ میں سڑیل ڈاکٹر نہیں تھی تو میں جو ہے وہ آرام سے ہر کسی سے لمبی بات کر سکتی ہوں اور اس کی کہانی سن سکتی ہوں. تو وہ میں نے اتنی کہانیاں سنی اور ہر دفعہ ہر کہانی کے بعد مجھے غصہ چڑھتا تھا اور میں کہتی تھی کہ یہ کیا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بد تہذیبیاں اور اس طرح کی تخریب کاری مردوں کی طرف سے وہ کیوں ہے، وہ کیوں نمبر 1 مخلوق ہیں اور عورت کیوں نمبر 2 مخلوق ہے، جبکہ جب پیدا اللہ میاں کرتا ہے تو پیٹ میں دونوں کا آغاز ایک جیسا ہوتا ہے. تو ایک خالی جنڈر کے فرق ہونے سے کہ جی آپ کا ہلکا سا فرق ہے، ورنہ کیا میرا دماغ آپ سے کم ہے؟ تو میرا دماغ تو کسی آدمی سے کم نہیں ہے، نہ میری زبان کسی آدمی سے کم ہے. تو جب دماغ کم نہیں ہے، زبان کم نہیں ہے، عقل کم نہیں ہے، تو پھر میں کم تر کیوں ہو گئی؟ پھر گھر کا ڈیسیژن میکر یا جو ہے لیڈ کرنے والا وہ خالی آدمی کیوں ہے، عورت کیوں نہیں؟ دونوں ساتھ ساتھ کیوں نہیں چل سکتے؟ دوسری تکلیف مجھے یہ ہوتی تھی کہ یہ شادی جو ہے وہ غلامی ہے یا شادی ایک کانٹریکٹ ہے؟ اسلام کے مطابق تو شادی کانٹریکٹ ہے. خون کا رشتہ تو ہے نہیں کہ ٹوٹ نہ سکے کہ دونوں ایک گھر میں پیدا ہوئے. بھئی اگر نہیں پسند ایک دوسرے کو تو ایک دوسرے کا سر توڑنے اور پھاڑنے کے بجائے اپنا راستہ علیحدہ کر لو، جو کہ اسلام نے بتایا ہے کہ ٹھیک ہے یعنی کہ اتنا فیورٹ یہ راستہ نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے سے، ایک دوسرے کو جلانے سے، ایک دوسرے کو قتل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر ہم اپنے گھر. تو یہ بہت ساری چیزیں مجھے تکلیف دیتی تھیں. تو بس ان تکلیفوں کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اچھا بولتی تو میں ایسے ہی ہوں، تو میں کیوں نہ جو میں بولتی ہوں وہ میں لکھ دوں. تو ابھی بس صرف میں نے اتنا کیا کہ جو میں بولتی تھی وہ میں نے لکھنا شروع کر دیا. تو یہ بتائیے کہ ایک تو آپ کی کتاب میں معاشرے کی جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں میں سے کن جو خرابیاں ہیں ان کا احاطہ کیا گیا ہے، اور یہ لکھنے کا آغاز آپ نے کب سے شروع کیا؟ ہر خرابی. آپ نیم اینی تھنگ جو میں نے نہیں لکھی. میں نے ریپ لکھا ہے، میں نے ڈومیسٹک ایبیوز لکھا ہے، میں نے وربل ایبیوز لکھا ہے، میں نے عورت کو جو اس کے پہ قدغن لگائی جاتی ہے، پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور ہر چیز جو میں سوچ سکتی تھی وہ میں نے لکھی. پلس یہ ہے کہ اس نے اپنے رائٹس کیسے لینے ہیں، کیسے سروائیو کرنا ہے، اس نے ان ساری چیزوں کا حل کیا ہے. اسے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، وہ بااعتماد ہونا چاہیے، اسے اپنے آپ سے محبت ہونی چاہیے، اسے سائیکولوجیکلی ڈپریس نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے آپ کو اتنا ہی اہم تسلیم کرے جتنا کہ ایک آدمی ہوتا ہے. تو یہ تو سارا کچھ میں نے لکھا. میں ابھی تک 2 سال اور 1 مہینے میں نے 2 سال پہلے لکھنا شروع کیا.
ینگ ایج یوتھ میں لکھا کرتی تھی جب میں اسٹوڈنٹ تھی, تو اس کے بعد پھر کافی لمبا گیپ آ گیا, کیریئر, بچے, یہ سارا کچھ. لیکن اب میں نے 2 سال پہلے لکھنا شروع کیا, اور 2 سال کے عرصے میں نے 280 ایسیز لکھے ہیں. اور اس کتاب میں جو ہے اس میں نے 70 ایسیز کی سلیکشن ہے, جو کہ اکارڈنگ ڈپینڈنگ اپون ڈفرینٹ رائٹس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بتائیے کہ یہ جو خامیاں بیان کی ہیں آپ نے, اس کے آپ نے پہلے تو کہا کہ چونکہ مرد اور عورت دونوں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, جبکہ خامیوں کی جب بات آتی ہے تو تنہا مردوں پہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ اس کی ساری ذمہ داری مردوں پر عائد کر رہی ہیں. کیا کہیں گی؟ میں مردوں پہ نہیں عائد کرتی. آپ نے وہی سوال پوچھا ہے جو زیادہ تر پوچھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں میں مردوں کی دشمن ہوں. میں دشمن نہیں ہوں, نہ ہی میں ذمہ داری انہیں دیتی ہوں. لیکن یہ ایک سسٹم ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس سسٹم کا فائدہ کسے پہنچتا ہے, مرد کو پہنچتا ہے کہ عورت کو. اگر تو فائدہ آپ کو پہنچتا ہے تو پھر میں کس سے جا کے پوچھوں؟ آپ مجھے جواب دے دیں اس کے, کہ اگر پیٹریارکی یا پدرسری معاشرے کا فائدہ آپ اٹھاتے ہیں تو پھر میں سوال کس سے پوچھوں؟ آپ سے. میں چینج لانے کا کس سے کہوں؟ آپ سے. اگر عورت ریپ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی ظلم ہوتا ہے, چولہے میں جلتی ہے, اس کو ایجوکیشن نہیں ملتی, کام کرنے کی اجازت نہیں ملتی, بچے بند کروانے کی اجازت نہیں ملتی, تو کون ہے اجازت دینے والا؟ مرد. تو جب اجازت دینے والا مرد ہے, اس سسٹم سے فائدہ اٹھانے والا مرد ہے, تو میں کس سے پوچھوں؟ پوچھنا آپ سے ہے. سسٹم میں جس بندے کو فائدہ ہوتا ہے آپ اسی سے سوال کرتے ہیں. حالانکہ ان دا لانگ رن اگر دیکھا جائے تو وہ بھی افیکٹ ہی ہوتا ہے. گھر میں جب خوشی نہ ہو تو مرد بھی اتنا ہی افیکٹ ہی ہوگا. اگر گھر میں سکون نہ ہو تو اس کی زندگی بھی جہنم بنے گی. اگر اس کے ساتھ رہنے والی عورت خوش نہیں ہے تو خوش وہ بھی نہیں رہ سکتا. لیکن یہ بات ہمارے جو سسٹم کے مرد ہیں وہ نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حاکمیت کرنا خوشی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ ساتھی بن کے ساتھ چلنا خوشی ہے, حاکم بننا نہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے وہ بات کہی کہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ہن لباس لکم و انتم لباس لہن, یعنی تم مرد عورت کے لباس ہو, مرد عورت ایک دوسرے کے لباس ہیں, یعنی اس کا مفہوم یہ ہے. تو اس مفہوم کی طرف جانے کے بجائے کہ بعض جگہوں پہ تو ہم یہ سنتے ہیں کہ مرد حاکم ہیں, مرد برتر ہیں, بعض اوقات ہم یہ سنتے ہیں کہ عورت کو ناقص العقل کہا جاتا ہے, کیا کیا نہیں کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک قسم کے ہم نے دیکھا کہ ایک طرف قرآن کی وہ آیت ہے کہ ہن لباس لکم و انتم لباس لہن, دوسری طرف حضرت علیہ السلام سے ایک منسوب قول کو سہارا لے کر عورت کو کمتر خیال کیا جاتا ہے, ان کو ناقص الایمان خیال کیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کے خیال میں یہ سوچ کہاں سے آئی؟ میرا تو نہیں خیال کہ حضرت علی نے ناقص العقل اور مرد عورت کو قرار دیا ہے. اگر ایسا ہوتا تو بی بی فاطمہ کا وہ مقام نہ ہوتا جو آج ہے, اور بی بی زینب کا بھی وہ مقام نہ ہوتا جو آج ہے, اور رسول پاک جو ہیں وہ بی بی فاطمہ کے لیے اٹھ کے کھڑے نہ ہوئے ہوتے. بیٹیوں کے لیے کون اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے؟ کون بیٹی کا استقبال کرتا ہے آج کے معاشرے میں؟ کون بیٹی کے لیے اپنی کملی اتار کے بچھاتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور کون اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو اتنا بڑا مقام دیتا ہے کہ وہی آ کے ان سے ڈسکس کر لے؟ ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا جو معاشرہ ہے وہ بہت سخت مکسچر ہے ہندو کلچر کا اور اسلام کا. بیسیکلی آپ کو خود ہی سمجھ نہیں آتی کہ کلچر کیا ہے اور مذہب کیا ہے. مذہب نے اسلام کو بہت زیادہ رائٹس دیے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا؟ حضرت علی کی ماں کا کہیں آپ نے سنا کہ انہوں نے بی بی فاطمہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کہیں جا کے انہوں نے اپنی ساس کی خدمت کی؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ آپ کے پاس اگر ہسٹری ہے تو جوائنٹ فیملی سسٹم کا وہاں پہ کہاں تھا جو آج تک وہاں پہ لوگ فالو نہیں کرتے؟ پھر جہاں پہ مختلف رائٹس کی بات ہوئی تو آج تک وہ رائٹس وہاں پہ چل رہے ہیں.
ٹھیک ہے. حضور پاک کے پاس حضرت زینب تھی شاید, وہ آئیں, انہوں نے کہا میں نے اپنے ہسبینڈ سے طلاق لینی ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہتی ہیں مجھے اس کی شکل نہیں پسند. حضور پاک نے آرام سے کہا ہاں ٹھیک ہے, تمہارا رائٹ ہے. شکل پسند نہ ہونے پہ آدمی سے طلاق لینے کی اجازت دے دی گئی. آپ کے معاشرے میں یہ ہے؟ یہ وہ معاشرہ ہے جس میں عورت ستی ہوتی تھی. یہ وہ معاشرہ ہے جس میں کہتے تھے کہ عورت کو مرد کے بغیر جینے کا کوئی حق نہیں ہے, کہ جب مرد مرے, شوہر مرے, تو جب وہ لکڑیوں میں جلایا جائے تو اس کی بیوی کو ان لکڑیوں پہ بٹھا کے زندہ جلا دیا جائے. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحبہ اس سوال کی طرف ہم اب آتے ہیں کہ وہ جو متنازع نعرہ ہے, جیسے میرا جسم میری مرضی ہے, یا میں کھانا گرم کر لوں گی, تم بستر خود گرم کر لو, اس قسم کے کنٹروورشل نعرے لگا کر کہ آپ نہیں سمجھتی کہ جو اس سے پہلے آپ نے خواتین کے لیے جو حقوق میسر عملی طور پر نہیں تو جو تھیوریٹیکلی موجود تھے ان پر عمل درآمد کی بجائے اس قسم کے متنازع نعرے کی طرف کیوں خواتین جا رہی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس سے؟ آپ مجھے یہ بتائیں اس سے متنازع بات کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی کی پہلے آپ ایکسپلین کریں کہ آپ کی ایکسپلینیشن کیا ہے. میرا آپ سے سوال ہے, میں اس کا جواب دوں گی. اس پہ مختلف کنوٹیشن تو بنتی ہے نا, تو بتائیں نا. جی. نہیں تو وہ مختلف بات میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں. اس کا وہ اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں تو میں میرے تو یہ کہوں گا کہ یہ متنازع ابتدائی طور پر تو یہ خیال آ جاتا ہے کہ جو ایک خاتون, کیا ایک مرد کو بھی وہ آزادی نہیں مل سکتی کہ وہ رات کے کسی بھی پہر پہ نکل جائے کسی کے, مجھے وہیں میری بیوی کو میں نے وہیں اتنی آزادی دینی ہے جو مجھے میسر ہے. میں نے اپنی بیوی کو اتنی آزادی دینی ہے. جی, یہ ہے متنازع جملہ. آپ ہیں کون دینے والے؟ میں نے اپنی بیوی کو آزادی دینی ہے. یہ بات میں اگر یوں Who you کہوں are to give her independence. تو آپ اس سے پہلے کہہ رہی تھی نا کہ آپ مرد سے مخاطب ہیں, آپ مجھ سے ہاں تو میں مرد سے مخاطب ہوں کہ آپ کہاں سے آگے ایک ہیومن بینگ کو, ایک جیتے جاگتے وجود کو اجازت دینے والے. ایک تو آپ مجھ سے اجازت بھی وہ آپ مجھ سے مانگ بھی رہی ہیں. نہیں, میں جواب مانگ رہی ہوں نا, اور آپ میں اس بات کا جواب دے رہی ہوں. اور میں اس بات کا جواب دے رہی ہوں کہ سوشل کانٹریکٹ جو شادی ہے اس میں ایک حاکم اور دوسرا محکوم نہیں ہے. They are partners. They have to go hand in hand. انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. ایک بادشاہ دوسرا رعایا نہیں ہے. ایک حاکم دوسرا نوکر نہیں ہے. ایک حاکم دوسرا لونڈی نہیں ہے کہ جس نے آ کے آپ سے اجازت مانگنی ہے کہ میں اپنی بیوی کو جتنا میں چاہوں گا اتنی اجازت دوں گا. آپ یہ پوچھیں کہ بیوی تیری کیا مرضی ہے, اور بیوی اتنی پاگل نہیں ہوتی. آپ عورت کو پاگل کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ عورت کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ اگر یہ وہ کہہ رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی, تو اس کا مطلب ہے وہ اسی رات کو سیکس کرنے کے لیے جا رہی ہے. یعنی جسم عورت کا, اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ عورت کے ہاتھ میں پاور دیں گے تو عورت جا کے اسی دن جا کے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ رات گزارے گی. یہ سمجھتے ہیں آپ عورت کو. اور یہ ہے عورت کی اپنے آپ کی نظر میں عزت, یا آپ کی نظر میں عزت. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر عورت کو آپ اجازت نہیں دیتے تو تب وہ رک جاتی ہے؟ نہیں تو یہ کنٹروورشل تو ہے نا. نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا جسم نہیں ہے, آپ کا بھی تو جسم ہے. میں یہ کہوں گا کہ میرے جسم پر بھی مجھے ایک لمٹ سے زیادہ آزادی, میرے جسم پر بھی آزادی حاصل نہیں ہے. آپ کی اپنی مرضی سے. جی, آپ تو اپنی مرضی سے. تو ایک عورت جو ایک سینسیبل انسان ہے, آپ ہی کی طرح کی سینسیبل انسان, وہ اس رائٹ کو اپنی بہتری کے لیے استعمال کر سکتی ہے. آپ اسے جسم کا نام نہ دیں. آپ میرا جسم میری مرضی کو کنٹروورشل بنا کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت فاحشہ ہے. آپ اس نعرے کو فحش بنا کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عورت اپنا جسم بیچنا چاہتی ہے. کیوں؟ میں کہتی ہوں میرا جسم میری مرضی, آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا جسم بیچوں گی؟ دماغ میرا ٹھیک ہے یا آپ کا ٹھیک ہے؟
یہ میرے جسم کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے جسم کو ٹچ نہیں کر سکتے. میرے جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے چٹکی نہیں کاٹ سکتے. میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ آپ بازار میں گزرتے ہوئے مجھے گھور نہیں سکتے. میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے جسم پہ ہاتھ نہیں پھیر سکتے. ڈاکٹر صاحبہ تو سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کب تک یا کتنے لوگوں کو یہ بات بتاتی پھریں گی کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے؟ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی نہیں بتائے گی، آپ بتائیں گے. یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جن کم عقل مردوں کے دماغ میں یہ آتا ہے ان کے دماغوں میں یہ ڈالیں اور ان کی زبانیں روکیں. اس سوسائٹی کا ایک فرد، ایک باشعور فرد ہونے کی آپ پہ بھی ذمہ داری ہے. آپ کو چاہیے، آپ جیسے مردوں کو چاہیے کہ وہ اس میں اٹھیں اور وہ ان کی زبانیں روکیں کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب فاحشہ ہونا نہیں ہے. یہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کی خالی ذمہ داری نہیں ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے. سوسائٹی خالی ڈاکٹر طاہرہ کاظمی سے نہیں بنی، سوسائٹی آپ سے بھی بنی ہے. ڈاکٹر طاہرہ کاظمی صاحبہ، اس نعرے کے خلاف نہ صرف مرد ہیں بلکہ بہت ساری خواتین بھی میدان میں نکل آئی ہیں. آپ نے خود دیکھا نا. میدان میں اس لیے نکلی ہیں کہ وہ ٹیونڈ ہیں. وہ میدان میں اس لیے نکلی ہیں کہ ان کی کنڈیشننگ کی گئی ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو سائنس پڑھ لیجئے. پیولوف ایک بہت مشہور سائنسدان تھا اور اس نے تجربہ یہ کیا تھا کہ کتوں کو جب آپ گوشت ڈالیں اور ساتھ میں گھنٹی ہلا دیں تو ان کے منہ میں پانی بھر آتا ہے. اس نے تھوڑے دن ان کو گھنٹی بجانے کے ساتھ ساتھ گوشت دیتا رہا. ایک دن اس نے گوشت نہیں دیا اور لیکن خالی گھنٹی بجا دی تو کتوں کے منہ میں پھر بھی پانی آ گیا. اس لیے کہ آپ نے کنڈیشننگ کر دی ہے. آپ نے کنڈیشننگ کر دی ہے. یہ نعرہ گندا ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت فحاشی کی باتیں کر رہی ہے. تو آپ اگرچہ اس کا اصل نہ بھی ہو تو آپ کا دماغ آپ کو وہی سجھائے گا، وہی سمجھائے گا جو جس طرح کی آپ نے کنڈیشننگ کی ہے. یہ کنڈیشننگ کو آپ کو ڈی کنڈیشن کرنا پڑے گا. اپنے جیسے مردوں کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ اس کا یہ مطلب ہے. اس لیے کہ ہماری سوسائٹی بیسیکلی اتنی تعلیم یافتہ نہیں ہے، اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے. ان کو جو بتایا گیا ہے وہ اسی پہ آنکھیں بند کر کے دوڑ پڑتے ہیں. اور جسم کا ورڈ اتنا کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ جسم 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 ہے. آپ کے پاس ایک روح بھی ہے، آپ کے پاس ایک جسم بھی ہے. اسی طرح عورت کے پاس بھی ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. تو کیا جسم کا مطلب یہ ہے فحاشی؟ ڈاکٹر صاحبہ، ہم اس کو اختتام کی طرف جائیں گے، لیکن یہ جو آج آپ کی اس کتاب کی تقریر میں رونمائی کے لیے مہمان مدعو تھی کشور ناہید صاحبہ، وہ بھی بعض نعروں پر معترض تھیں. تو یہ کیا سمجھا جائے کہ کچھ غلطیاں ادھر سے بھی ہو رہی ہیں، یا آپ نہیں سمجھتی کہ جو کشور ناہید صاحبہ کا 2 سال پہلے کا جو اعتراض تھا وہ غلط تھا؟ ان کا کیا اعتراض تھا؟ مجھے اعتراض بتائیں. ان کا یہ کچھ جو پوسٹر لگے تھے کہ لو میں ٹھیک سے بیٹھ گئی، اس قسم کے پوسٹر تھے، تو انہوں نے اسی پریس کلب کے اندر اعتراض کیا تھا. اس لیے کہ آپ لوگوں کو ایک عام عورت یا ایک عام بچی کو تک ایکسیس نہیں ہے. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے گھر کے اندر، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اسکول کے اندر، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اور یعنی ظاہر ہے ان کو بھی نہیں پتہ ہوگا. ایک چھوٹی بچی اپنے گھر میں کس طرح روک ٹوک کے عمل سے گزرتی ہے. اگر وہ یعنی لڑکا بیٹھا ہوگا تو اسے کبھی نہیں کہا جائے گا کہ سیدھے ہو کے بیٹھو. لڑکی بیٹھی ہوگی تو اسے فوراً کہا جائے گا سیدھی ہو کے بیٹھو. یہ تم نے کیا پوز بنایا ہوا ہے؟ دوپٹہ ٹھیک کرو. یہ تم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ باڈی شیمنگ. آپ کی باڈی، لڑکی کو یا بچی کو باڈی شیمنگ کرائی جاتی ہے بچپن سے، اور اس کو، اس کی باڈی کو اس کے اپنے لیے ہی لعنت بنا دیا جاتا ہے. وہی باڈی جو اللہ نے دی ہے. اب یہ آپ خود سوچیں، اگر یہ اتنی تھی تو اللہ میاں نہ بریسٹ لگاتا نا. اگر آپ بریسٹ سے اتنے شرمندہ ہیں تو کس لیے اللہ نے یہ باڈی پارٹس بنائے؟ اگر آپ نے یعنی کہ عورت کو اتنا شرمندہ کروانا ہے اس کے باڈی پارٹ سے، تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا؟ آپ باڈی شیمنگ کا آپ نے اتنا رواج ڈال دیا ہے. اس کے ریزسٹنس میں لڑکیوں نے یہ نعرہ لکھا
کہ لو میں بیٹھ گئی ایسے. اس لیے کہ گھروں میں بہت زیادہ انہیں کرٹیسائز کیا جاتا ہے دوپٹہ ٹھیک کرنے پہ, ٹانگیں بند کر کے بیٹھنے پہ, ماہواری چھپانے پہ. لڑکے کی پیوبرٹی پہ تو کبھی ذکر نہیں ہوتا. یہ اس کا تو فخر سے کہا جاتا ہے ساڈا منڈا جوان ہو گیا. یہ تو کبھی کوئی فخر سے نہیں کہتا جی ساڈی کڑی بھی جوان ہو گئی. عورت کو شرم کا باعث بنایا جاتا ہے. وی آر اے انسلٹنگ تھنگ فار دا سوسائٹی. انسلٹنگ تھنگ. ذمہ دار کس کو ٹھہراتی ہیں آپ؟ پیٹریارکی سسٹم اور پیٹریارکی سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے. جو بھی پیٹریارکی سسٹم سے فائدہ اٹھائے گا وہ ذمہ دار ہے, خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے. ہاں میں تو سسٹم کی بات کر رہی ہوں. میں کوئی مرد سے دشمن تھوڑی ہوں. دونوں ایک دوسرے کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو ساتھ چلنے کے لیے بنے ہیں. تو یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے کہ فیمنسٹ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی دشمن ہوتی ہیں. ہرگز نہیں. اب میں ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری سوال کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں پہ بھی بتایا گیا کہ آپ کا جب تعارف ہو رہا تھا تو آپ کی زبان لمبی ہے, تو اس طرح کے تو آپ اتنے کامیاب خاتون ہیں آج ماشاء اللہ سے, اتنی لمبی تقریریں اتنا کیا, اس کے بعد ابھی ہمارے ساتھ بھی گفتگو کر رہی ہیں, تو اس کا کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گے؟ اس کا کریڈٹ ایک تو میرے والد کو جاتا ہے جنہوں نے مجھے بچپن میں کسی چیز پہ نہیں روکا, کسی چیز پہ. یعنی میں نے فیشن کرنا تھا فیشن کیا, بال کٹانے تھے بال کٹوا لیے. حالانکہ ہی واز اے ویری ریلیجس مین, 5 وقت کے نمازی, سید خاندان, سارا کچھ. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ڈبیٹر بننا تھا, ساری ڈبیٹس میں چلی گئی. ریڈیو جانا تھا ریڈیو چلی گئی, ٹی وی جانا تھا ٹی وی چلی گئی, جنگ میگزین میں کام کرنا تھا اس میں چلی گئی. ٹھیک ہے, تو مجھے میرے پہ مطلب مجھے یاد نہیں ہے اپنے والد کے منہ سے ایک بھی بٹر سینٹینس یا میری طرف اٹھلی ہوئی انگلی. تو بیسک کریڈٹ گوز ٹو ہم. اور پھر دوسری بات ہے کہ میں چونکہ بہت زیادہ کتابیں پڑھتی تھی اور دماغ میں بہت زیادہ سوال آتے تھے, تو مجھے سوسائٹی فیک لگتی تھی. بیسیکلی یہ ہماری فیک سوسائٹی ہے کہ جو عورتوں کے لیے کچھ اور طے کر دیتی ہے, مردوں کے لیے کچھ اور طے کر دیتی ہے, اور پھر گھروں میں اتنی ان ہیپینس پھیلتی ہے, اتنی ناخوش عورتیں ہیں سوسائٹی کی, اور جو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ وہ ساری عمر وہ چولا پہنے میں گزار دیتی ہیں, اچھی عورت کا, اچھی ماں کا, اچھی بہن کا. تو میں اعلان کہتی تھی کہ میں نے فیک نہیں بننا, میں نے جو اور میرا خیال یہ ہے کہ میں بڑی باشعور خاتون ہوں. تو میرا شعور اگر مجھے اپنی موریلٹی کے ساتھ اور اپنے اصولوں کے ساتھ میں اگر اپنی مرضی سے زندگی بسر کر سکتی ہوں تو وائی ناٹ. اور میرے والد نے مجھے اس کا موقع دیا, تو بیسیکلی ان کا کریڈٹ, اور پھر میں بیٹی بھی ایسی تھی. تو بس میں ایک سوال اگر آپ کی اجازت سے اور کرنا چاہوں, وہ یہ ہے کہ اتنے ساری آپ نے یہاں تک پہنچی, اگر چونکہ مشکلوں کا ذکر نہ کیا جائے تو میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ یہ انٹرویو ادھورا رہ جائے گا. تو کون کون سی مشکلات آئیں آپ جب سے آپ نے کیریئر کا آغاز کیا اور اب تک, اور کیسے ان کو عبور کیا؟ مشکلات کا آغاز دیکھیں, آپ کو جب آپ پروفیشنل فیلڈ میں آتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بے تحاشا آپ کو آدمی ورکنگ فیلڈ میں ملتے ہیں, ہراس بھی کیا جاتا ہے. میں نے بسوں ویگنوں کا بہت سفر کیا کیونکہ میرے پیرنٹس پنڈی رہتے تھے, میں لاہور میں پڑھتی تھی, تو میں پبلک کنوینس میں آتی جاتی تھی. تو سیکشل ہراسمنٹ جو ہے وہی جو میں آپ کو کہتی ہوں, فکرے اچھالنے والے, ہاتھ لگانے والے, ہر جگہ پہ اس کو دیکھا گیا, ایکسپیرینس بھی کیا. تو بہت غصہ چڑھتا تھا اور میں تو چیخ بھی پڑتی تھی, اگر تھپڑ شپڑ مارنا پڑتا تھا تو وہ بھی مار دیتی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر جب میں پروفیشنل فیلڈ میں آئی تو تب بھی ایڈوانٹیج اٹھانے والے بہت زیادہ تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا, ایک اعتماد بہت زیادہ تھا جو میرے والد کا دیا ہوا تھا, پھر زبان لمبی تھی, اور پھر یہ ہے کہ ڈر نہیں لگتا تھا. تو اس لیے مجھے کبھی بھی کہیں بھی
کسی چیز سے ڈر نہیں لگا. مجھے ہمیشہ لگا کہ زمین پہ میرا اتنا ہی حق ہے, اس آسمان پہ میرا اتنا ہی حق ہے, مجھے جینے کا, سانس لینے کا, خواب دیکھنے کا, اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا میرے بھائیوں کو. تو بس مشکلات سوسائٹی آپ کو دیتی ہے, باتیں سننی پڑتی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں میرے والد نے بھی باتیں سنی. میرے والد کو بہت لوگ باتیں کرتے تھے کہ اچھا وہ یعنی سید ہے اور حاجی نمازی ہے اور کڑی دیکھو. تو انہوں نے بھی یہ کافی باتیں سنتے تھے. بٹ لیکن یہ ہے کہ اس میں اور مجھے بھی ذرا کافی باتیں اس سلسلے میں یہ سننی پڑتی تھیں کہ مجھے بہت زیادہ ایک لفظ جو بہت پکارا جاتا تھا میرے لیے پنجابی میں, پتہ نہیں آپ کو آتی ہے پنجابی میں کہ نہیں, اتھری اور کپتی مجھے کافی کہا جاتا تھا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں کافی اسٹرانگ ہیڈڈ تھی. تو بات یہی ہے کہ جیسے آج میں کہتی ہوں آئی ڈونٹ کیئر, میں اس وقت بھی کہتی تھی آئی ڈونٹ کیئر. ٹھیک. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کی. آپ نے ان کی گفتگو سے کتنا اتفاق کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں. ہمارے وائس آف قراقرم کو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس پر کمنٹ ضرور کر دیجیے. اسی کے ساتھ میں فدا حسین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.